وہ صرف 17 سال کی تھی، ایک روشن اور خوبصورت روح۔ چترال کی ثنا یوسف کے انسٹاگرام پر 40 لاکھ اور ٹک ٹاک پر 8 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے، لیکن 2 جون 2025 کی رات اسلام آباد میں اپنے گھر میں وہ روشنی ہمیشہ کے لیے بجھا دی گئی۔ یہ اسلام آباد میں ایک پرسکون پیر کی رات تھی۔ ثنا جو اپنے گھر کی آرام دہ فضا میں موجود تھی، اس کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ خطرہ اس کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک نامعلوم حملہ آور، یہ شاید 2، اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ اجنبی نہیں تھے جو زبردستی گھسے ہوئے ہوں۔ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہیں مہمان کے طور پر خوش آمدید کہا گیا تھا، لیکن جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ انہوں نے قریب سے ثنا کو 2 گولیاں مار دیں۔ 2 گولیوں نے اس کی سانس، اس کے خواب، اس کا مستقبل چھین لیا۔ حملہ رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا اور ایک ٹوٹا ہوا خاندان اپنے پیچھے چھوڑ گیا۔ ثنا کے قتل کی FIR اس کی والدہ فرزانہ یوسف کی مدیت میں درج کر لی گئی ہے۔ FIR کے مطابق گزشتہ روز اچانک ایک درمیانے قد کا سمارٹ جسامت کا شخص ان کے گھر میں داخل ہوا۔ ثنا کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس وقت میں، میری نند اور ثنا گھر پر موجود تھے، جبکہ میرے شوہر اس وقت گھر سے باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جبکہ میرا 15 سالہ بیٹا بھی اس وقت اپر چترال میں تھا۔ ثنا کی والدہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ میں نے اور میری نند نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ سامنے آنے پر نامعلوم ملزم کی شناخت بھی کر سکتی ہیں۔ ثنا کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لے جایا گیا، لیکن کوئی معائنہ ثنا کو واپس نہیں لا سکتا۔ ملک میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور عدم رواداری کی جو ایک فضا چل رہی ہے، جس میں ثنا یوسف کا بھی ایک قتل ہوا ہے، اس میں اس معاشرے کی سٹڈی ہے۔ یہ معاشرے کا ایک وہ چہرہ ہے جو آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہوں گے کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کہ غیرت کے نام پر کسی کو قتل کر دیا گیا۔ اگر کسی بھی بچی یا کسی بھی بچے سے کوئی غلطی ہوتی ہے، یا آپ کی روایات اور آپ کے اقدار اور آپ کے کلچر کے خلاف اگر وہ چیزیں جا رہی ہیں، تو آپ کو اس کو گھر میں بٹھا کر سمجھانا پہلے لازم ہوتا ہے۔ پھر آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ اس کی کلچرلی غلطی کی گئی جو ہے، اس کو آپ قانونی خلاف ورزی کے تحت آپ کسی کی جان لے سکیں۔ جان لینے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا۔ اس سوسائٹی میں جب یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ثنا یوسف اسلام آباد جو دارالحکومت ہے پاکستان کا، سیفسٹ سٹی کہا جاتا ہے، اس میں یہ واقعہ ہوتا ہے، ہمارے ادارے، ہماری حکومتیں کہاں ہیں؟ کیا اسی طرح کسی کو بھی غیرت کے نام پر، کلچر کے نام پر، مذہبی رواداری کو دیکھتے ہوئے جب قتل کر دیا جائے گا، تو اس سوسائٹی میں بہت سارے قتل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہ گانے گا کر، جو کہ ترانے بنا کر، دوسرے جس طرح انڈین گانوں کی طرزیں بنا کر جب بچیوں کی پڑھائی کے خلاف، بچیوں کو اسکول بھیجنے کے خلاف ہیں، جو بچیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، جو دوسروں کو جو بھی جو ہے وہ خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے، یا خواتین کی آزادی کی بات کرتا ہے، جو امپاور کرنے کی بات کرتا ہے، اس کے خلاف ایسے غلیظ الفاظ، ایسے غلیظ اور گھٹیا لیرکس کے ساتھ کلام لاتا ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ثنا یوسف جیسے ہی اس کی خبر باہر آتی ہے، اس پر سوشل میڈیا پر ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ جو ہے وہ اس کے قتل پر خوش نظر آتا ہے، وہ اس کے قتل پر قاتل کو شاباش دیتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ثنا یوسف کے قتل پر کوئی پشیمان نہیں ہے، کوئی اسے دکھ نہیں ہے کہ ایک 17 سالہ بچی جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا ہے۔ وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، اس کی معصوم جان گئی ہے۔ کیا اسی طرح آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل، آپ کے چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس کی وجہ سے کسی کی جان لے لینا، اس کے مستقبل کو تاریک کر دینا کس کا اختیار ہے؟ آپ یہ کومنٹس دیکھیں، اس کومنٹس میں یہ طبقہ خوش نظر آتا ہوا اور شاباش دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بالکل اسی موصوف کی طرح جو کہ ترانے گا کر خواتین کے خلاف ایک پراپر مہم چلاتا ہے۔ تو یہ آپ کی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ حکومت کہاں ہے؟ جبکہ دوسری طرف یہاں پر بڑے بڑے لوگ شورا میں ان کے گھروں پر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، آپ کا پولیس کا ادارہ بالکل خاموش تماشائی بنا ہوا نظر آتا ہے۔